اچھا، ذرا تصور کریں کہ ایک انسان پورا دن اپنی کرسی سے نہیں اٹھتا۔ میرا مطلب ہے اس نے کوئی جسمانی مشقت نہیں کی، کوئی بھاری وزن نہیں اٹھایا۔ ہم لیکن جب رات ہوتی ہے نا، تو وہ اس قدر تھکا ہوا محسوس کرتا ہے کہ جیسے کسی نے اس کی روح نچوڑ لی ہو۔ جی بالکل، جسم آرام میں ہے لیکن اندر ایک شدید تھکاوٹ ہے۔ ہاں، ایک اندرونی بکھراؤ۔ اور یہ تھکاوٹ کام کی نہیں ہے، یہ دراصل اس بوجھ کی تھکاوٹ ہے جو ہم نے دن بھر اٹھایا ہوتا ہے، یعنی ان نتائج کو کنٹرول کرنے کی کوشش جن پر ہمارا کبھی کوئی اختیار تھا ہی نہیں۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی عجیب و غریب تھکاوٹ کی جڑ تک جائیں گے۔ ہم یہ دریافت کریں گے کہ ہماری توجہ کا بھٹکنا محض وقت کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے روح کی بیماری ہے۔ بالکل، روح کی بیماری۔ اور اس گہرے مطالعے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اور میرے ساتھ ہیں ہمارے ایکسپرٹ۔ تو بتائیے آج اس بیماری کی تشخیص کے لیے ہمارے پاس کیا ذرائع ہیں؟ اچھا، آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ نہایت غیر معمولی ہے۔ ہم ان نوٹس اور تحریروں کا جائزہ لے رہے ہیں جنہیں حق کی تلاش میں نکلنے والے ایک طالب میر علی شاہ نے مرتب کیا ہے۔ اچھا، میر علی شاہ۔ جی، اور انہوں نے یہ روحانی اسباق، ایک پوڈ کاسٹ ہے، انر ہورائزن پوڈ کاسٹ، اس کے ذریعے شیئر کیے ہیں۔ یہ نوٹس دراصل شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی معروف کتاب جلاء الخواطر، جس کا مطلب ہے خیالات یا پریشانیوں کو دور کرنا، اس کے تیسرے مقالے کی تشریف پر مبنی ہے۔ واہ! یعنی ہم 11ویں 12ویں صدی کی حکمت کو آج کے دور کے مسائل سے جوڑنے والے؟ بالکل، اور اس گفتگو کا مقصد صرف کوئی تاریخی معلومات جمع کرنا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ دریافت کرنا ہے کہ ہم اپنے دل کو ان غیر ضروری بوجھوں سے کیسے آزاد کر سکتے ہیں۔ تو پھر بیجا مصروفیت اور کنٹرول کے اس وہم سے ہی شروع کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے شیخ کا تیسرا مقالہ ایک ایسا چپتا ہوا سوال پوچھتا ہے جو سیدھا ہماری انا پر وار کرتا ہے۔ جی، وہ پوچھتے ہیں کہ تم ان چیزوں میں کیوں مصروف ہو جن سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ ہاں، اور اگر ہم اسے آج کی نفسیات کی روشنی میں دیکھیں تو ہم واقعی ہر اس چیز کی وضاحت یا یوں کہیں ایکسپلینیشن مانگتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں تقدیر پر بھروسہ ہے، لیکن اندر ہی اندر ہم کنٹرول نہیں چھوڑنا چاہتے۔ بالکل، ہم چاہتے ہیں کہ سٹیئرنگ وہیل ہمارے اپنے ہاتھ میں رہے۔ اور دیکھیے، یہ سٹیئرنگ وہیل والی بات دراصل ہماری سب سے بڑی خود فریبی کو بے نقاب کرتی ہے۔ انسانی نفسیات کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی گھبراہٹ کو، اپنی اینگزائٹی کو ایک بہت ہی خوبصورت لبادہ پہنا دیتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ اور اس لبادے کا نام ہے ذمہ داری۔ ارے واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، ایک انسان ہر وقت پریشان ہے، مستقبل کے اندیشوں میں گھر رہا ہے اور خود کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ وہ بہت فکر مند اور ذمہ دار ہے، لیکن حقیقت میں وہ نتائج کا خداوند بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ مقالہ بتاتا ہے کہ جب انسان وہ بوجھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی بناوٹ کے مطابق ہے ہی نہیں، تو اس کا روحانی ڈھانچہ وہ چرمرا جاتا ہے۔ بالکل، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر مجھے ایک بہت ہی دلچسپ مثال ذہن میں آ رہی ہے۔ یہ ہماری حالت اس مسافر کی طرح ہے جو ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے۔ اچھا۔ اس نے اپنی سیٹ بیلٹ تو باندھ لی ہے، لیکن مسلسل پریشان ہے۔ وہ بار بار اٹھ کر کاکپٹ کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، پائلٹ کو ہدایات دینا چاہتا ہے کہ جہاز کیسے اڑانا ہے۔ ہاں، اور وہ پریشانی کو کیئر سمجھ رہا ہے۔ لیکن اس مثال کو تھوڑا اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ مسئلہ صرف کاکپٹ کی طرف بھاگنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسافر اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس نے سیٹ کے دونوں ہتھوں کو اتنی زور سے جکڑا ہوا ہے، اس کے پٹھے اتنے تنے ہوئے ہیں، یہ سوچ کر کہ اس کے اس تناؤ کی وجہ سے ہی جہاز ہوا میں تیر رہا ہے۔ ارے باپ رے! یعنی اسے لگتا ہے کہ اگر اس نے گرفت ڈھیلی کی تو جہاز نیچے گر جائے گا؟ بالکل، یہ ہے کنٹرول کا وہم۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اوور تھنکنگ اور ہماری بے خوابی اس دنیا کو چلا رہی ہے۔ مقالہ اسی وہم کو توڑتا ہے۔ لیکن اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر میں جہاز کو ہوا میں نہیں رکھ رہی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں؟ یعنی کیا ہم اسباب کو بالکل ہی ترک کر دیں؟ یہ تو ہمیں بے عملی کی طرف لے جائے گا نا؟ یہ بہت فطری سوال ہے اور اسے بروقت سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ روحانیت کو اکثر لوگ سستی یا پیسیوٹی سمجھ لیتے ہیں۔ مقالے کا پیغام بے عملی ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر پیغام کیا ہے؟ اس کا اصول واضح ہے۔
انسان کو وہ کام کرنا ہے جو اس کے ذمے ہے، مطلب بیج بونا، زمین کو پانی دینا، یہ کسان کا کام ہے۔ یہ اسباب ہیں، لیکن فصل کا اگنا، بارش کا آنا، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ پریشانی تب شروع ہوتی ہے جب کسان بیج ڈال کر مٹی کو گھورنا شروع کر دے کہ بھئی فصل جلدی کیوں نہیں نکل رہی۔ ہاں ہاں بالکل صحیح۔ مقالے کا زور اس بات پر ہے کہ اپنی پریشان کن جہالت سے خود کو سنبھالنے سے بہتر ہے کہ انسان خود کو خدا کے علم کے سپرد کر دے۔ کوشش ہو مگر نتائج پر کنٹرول کی خواہش نہ ہو۔ اچھا، تو اگر ہم نتائج پر سے اپنا کنٹرول چھوڑ دیتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں کس چیز پر کنٹرول رکھنا چاہیے؟ کوئی تو چیز ہوگی نا جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بہت عمدہ سوال ہے، اور یہاں سے ہماری گفتگو ایک بہت عملی سمت میں مڑ جاتی ہے۔ جب نتائج سے دھیان ہٹتا ہے تو ساری توجہ انسان کے اپنے باطنی انٹیک پر آ جانی چاہیے، یعنی روح کی خوراک پر۔ روح کی خوراک؟ جی، کیونکہ پاکیزگی کا عمل بتدریج ہوتا ہے۔ نوٹس میں بڑی صراحت سے بتایا گیا ہے کہ حرام خوراک دل کو تاریک کرتی ہے، جی، اور مشکوک خوراک اسے دھندلا کر دیتی ہے۔ لیکن دیکھیں آج کے دور میں خوراک صرف وہ تو نہیں ہے نا جو ہم کھاتے ہیں۔ میرا مطلب ہے خوراک وہ سب بھی ہے جو ہم سکرینز پر دیکھتے ہیں، وہ ویڈیوز جن پر ہم ہنستے ہیں، وہ تبصرے جو ہم پڑھتے ہیں، اور جو اخلاقی طور پر ہم بس یوں ہی قبول کر لیتے ہیں۔ بالکل درست۔ جو کچھ اندر جاتا ہے وہ اپنا نشان چھوڑتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ناپاکی اتنی واضح نہیں رہی، اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے، ڈائلیوٹڈ امپیورٹی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے فرض کریں آپ کسی بند کمرے میں جائیں جہاں بہت بدبو آ رہی ہو۔ شروع میں آپ کو گھٹن ہوگی، لیکن اگر آپ وہیں بیٹھے رہیں تو آدھے گھنٹے بعد آپ اس بو کے عادی ہو جائیں گے۔ بو ختم نہیں ہوتی، بس آپ کا احساس مر جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ بو کا مردہ احساس یہ ماڈرن دور کی روحانی آلودگی کی بہترین مثال ہے، اور اسی دھندلے ماحول کو سمجھانے کے لیے میر علی شاہ کے نوٹس میں مالٹے کے رس کے ایک قطرہ یعنی 1 ڈراپ آف اورنج جوس کی بہت ہی شاندار مثال دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذرا بتائیے اس بارے میں۔ تصور کریں کہ روحانیت اور پاکیزگی ایک خالص مالٹے کے رس کا گلاس تھی، لیکن آج وہ گلاس دنیا کی غیر ضروری معلومات، شور اور آلودگی کے پانی سے بھر چکا ہے، اور اس میں خالص رس کا شاید ایک قطرہ باقی ہے۔ تو پھر تو مایوسی کی بات ہے۔ میرا مطلب ہے ایک عام انسان جو اس شور میں ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہے یا سچی توبہ کرتا ہے، کیا وہ اس پانی سے بھرے گلاس میں ضائع نہیں ہو جاتا؟ ہم تو یہی سوچ کر کوشش چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے اس ایک قطرے کی کیا اوقات ہے۔ اور یہی ہم غلطی کرتے ہیں۔ ہم روحانیت کو ریاضی کے اصولوں پر تولتے ہیں۔ ظاہری حساب سے شاید وہ ایک قطرہ بے اثر لگے، لیکن روحانیت میں یہ ضائع نہیں ہوتا۔ اچھا؟ جی، اس ملاوٹ کے دور میں وہ ایک قطرہ بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ ایک سچی توبہ، ایک جائز انتخاب، خدا کی طرف خلوص کا ایک لمحہ، یہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خالص فضل ہے، یہ خدا کی مہربانی ہے۔ واہ، یہ تو واقعی بہت تسلی بخش بات ہے۔ لیکن جب ہم اس خوراک کی یا اس قطرے کی بات کرتے ہیں تو ایک اور نقطہ ذہن میں آتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی اندر داخل کرتے ہیں وہ کبھی اندر تک محدود نہیں رہتا، وہ باہر ضرور آتا ہے۔ جی بالکل۔ مقالے کا وہ ایک جملہ تھا نا کہ ہر برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ Every vessel exudes its contents۔ ہاں، تو اگر انسان اندر سے صاف نہ ہو، اگر دل میں حسد، غصہ اور انا کی زنگ آلودگی بھری ہو، تو ہم ظاہری طور پر کتنی ہی عبادات کیوں نہ کر لیں، کتنا ہی اچھا برتاؤ کر لیں، جب تھوڑی سی ٹھوکر لگے گی تو اندر سے وہی زنگ ہی چھلکے گا نا۔ صحیح۔ آپ ظاہری اعضاء کو تو دھو سکتے ہیں، مگر دل کی گندگی چھپ نہیں سکتی، اور اسی لیے باطنی صفائی اتنی ضروری ہے۔ اور اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے کہ انسان کے اندر بھی ایک ریوڑ ہے اور ایک چرواہا۔ اچھا، چرواہا اور ریوڑ؟ جی، ریوڑ یا فلاک وہ ہمارا نفس ہے جو بھٹکتا ہے، جو فوری لذت چاہتا ہے، اور چرواہا ہماری اخلاقی اور روحانی عقل ہے جس کا کام اس ریوڑ کی نگہبانی کرنا ہے۔ یہ تو بہت گہری تمثیل ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس معلومات کی کمی ہے یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا وہ چرواہا گہری نیند سو رہا ہے۔ بالکل سو رہا ہے۔
اور بھیڑیں اپنی منمانی کر رہی ہیں، وہ الگوریدمز کے حوالے ہو چکی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے چرواہے کو جگائیں اور اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں تو آج کل کے دور میں اسے بہت عجیب سمجھا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کس طرح عجیب سمجھا جاتا ہے؟ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ پر ظلم ہے، اسے سیلف ہیٹریڈ یا خود سے نفرت کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا واقعی اپنے نفس کو روکنا ظلم ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ نفس کو اس کی حد میں رکھنا اور زیادتی سے روکنا ظلم ہرگز نہیں ہے۔ دراصل یہ عین رحم ہے جسے ہم سویئر مرسی کہہ سکتے ہیں۔ سویئر مرسی، سخت لیکن رحم دلانہ فیصلہ۔ جی، یہ خود سے نفرت نہیں بلکہ روح کی درست نگہداشت ہے۔ اگر ایک چھوٹا بچہ صرف میٹھا کھانا چاہے جس سے اس کی صحت خراب ہو رہی ہو تو اسے روکنا ظلم نہیں ہے نا؟ یہ تو محبت ہے۔ بالکل، یہ تو حفاظت ہے۔ تو گویا جب وہ اندر کا چرواہا جاگتا ہے تو وہ ان بھیڑوں کو زہریلے چارے سے بچاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی تو ہے نا۔ وہ کیا؟ فرض کریں چرواہا جاگ گیا، اس نے کوشش شروع کر دی، لیکن ہم بار بار ناکام ہوتے ہیں۔ ہم ارادہ کرتے ہیں، پھر پھسل جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔ اس روحانی سفر میں اس بار بار کی ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم کچھ بھی نہیں سیکھ رہے؟ ارے نہیں، یہی تو اصل بات ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی کوشش اور عقل کے زور پر اپنا دل زندہ نہیں رکھ سکتا۔ بار بار کوشش کرنا، پھسلنا، پھر واپس آنا، اس تکرار میں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ انسان سیکھتا ہے کہ کوشش ضروری تو ہے لیکن کافی نہیں۔ اچھا، یعنی کوشش کے ساتھ کچھ اور بھی چاہیے؟ بالکل، انسان کو مکمل طور پر اللہ کی مدد درکار ہوتی ہے۔ جب یہ احساس ہوتا ہے نا تو یہی سچائی اور سپردگی کی شروعات ہے۔ اور اس کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے صبر۔ صبر؟ ارے ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہم ہر چیز کو فوری طور پہ آپٹیمائز کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں روحانیت میں بھی فوراً سکون چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس دعا مانگے اور اگلے ہی سیکنڈ دل ہلکا ہو جائے۔ بالکل، ہمیں کوئک فکس چاہیے۔ ہاں، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک خشکی کا احساس ہوتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ تو کیا یہ صبر ہمیں محض انتظار کرنے پہ مجبور کرتا ہے؟ ہمیں خشک دور کو کیسے برداشت کریں؟ دیکھیے، یہ صبر محض بے بسی کا انتظار نہیں ہے۔ تسکین فوری شدت سے نہیں آتی بلکہ صبر سے آتی ہے۔ یہ وہ صبر ہے جو دل کے آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے کے عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ نوٹس میں بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ دل کو وقتی محرکات یا وقتی سٹیمولیشن سے نہیں جوڑا جاتا بلکہ اس کی ترتیب نو یعنی ری آرڈرنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ترتیب نو یعنی جو تاریں الجھ گئی ہیں انہیں دوبارہ صحیح جگہ پر جوڑا جا رہا ہے۔ بالکل، اور اس ری وائرنگ کے پروسیس میں وقت لگتا ہے، خشکی بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن صبر کا مطلب ہے اس عمل کے دوران ثابت قدم رہنا۔ یہ تمام گہری باتیں سن کر سچ پوچھیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ تعلیمات ان صوفیہ کے لیے ہیں جو کسی پرسکون پہاڑ پر اکیلے بیٹھے مراقبہ کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے ہم عام لوگوں کا کیا، جو بازاروں میں کام کرتے ہیں، جی، جو خاندان پالتے ہیں، جن کی زندگی میں ہر وقت ٹریفک کا، بلز کا، نوکری کا شور مچا ہوا ہے، کیا یہ ان کے لیے بھی ہے؟ 100% ان کے لیے ہیں۔ یہ تعلیمات دنیا سے کٹے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ انہی روزمرہ کے شور و غل میں جینے والوں کے لیے ہیں۔ اچھا، یہ رمضان کے بعد کے ان عام دنوں کے لیے ہیں جب روحانی نرمی ختم ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ مقالہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم روزمرہ کے خلفشار کا مقابلہ کیسے کریں اور اپنے دل کو کیا کھلا رہے ہیں اس پر کیسے دھیان دیں۔ یعنی اگر میں اس سے اپنی زبان میں سمجھوں تو یہ کسی پرسکون پہاڑ پر بیٹھ کر مراقبہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی بہت ہی مصروف ہسپتال کے ایمرجنسی روم میں، جہاں ہر طرف مشینوں کی آوازیں ہیں، افراتفری ہے، وہاں روحانی ترجیحات کے تعین کا نام ہے، جیسے ایک ڈاکٹر ٹرائیاج کرتا ہے نا۔ ارے واہ، بالکل درست مثال دی۔ یہ ایک اسپرچل ٹرائیاج ہے۔ ہاں، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس مریض کو فوراً دیکھنا ہے اور کس کو انتظار کروانا ہے۔ بالکل، یہ ایک سخت لیکن رحم دلانہ عمل ہے۔ اس کا مقصد بے فکری کی زندگی نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اسی شور کے بیچ اپنی ترجیحات کو پاک کریں، یہاں تک کہ غیر ضروری شور کم ہو جائے اور دل کو یاد آ جائے کہ وہ کس کا ہے۔ دل کو یاد آ جائے کہ وہ کس کا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔
تو ہم اس گہرے مطالعے کے اختتام کی طرف آ گئے ہیں۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی بہت حیرت ہو رہی ہے کہ میر علی شاہ نے ان نوٹس کے ذریعے ظاہری اعمال اور باطنی معنی کو کتنی خوبصورتی سے یکجا کر دیا ہے۔ جی، انہوں نے بہت شاندار طریقے سے قدیم حکمت کو جدید دور کے مسائل کے ساتھ جوڑا ہے۔ بالکل، اور یہ یاد دہانی کہ اتنے زیادہ خلفشار کے باوجود ہم کبھی بھی اتنے دور نہیں جاتے کہ واپس نہ آ سکیں۔ خلوص کا وہ ایک قطرہ بھی راستے کھول سکتا ہے۔ بے شک، وہ ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ تو جانے سے پہلے میں ایک نئے خیال پہ غور کر رہی تھی۔ ذرا سوچیں، اگلی بار جب آپ اپنے کمرے میں تنہا ہوں، کوئی آواز نہ ہو اور اس خاموشی سے گھبرا کر آپ فوراً اپنا فون اٹھانے لگیں۔ جو ہم سب کرتے ہیں۔ ہاں، تو کیا ہو اگر وہ بے چینی، وہ گھبراہٹ جس سے بچنے کے لیے آپ فون کی طرف بھاگ رہے ہیں، وہ دراصل آپ کے اپنے دل کا دروازہ ہو؟ واہ! ایک ایسا دروازہ جو منتظر ہو کہ اب جب دنیا کا شور رکا ہے تو آپ اسے کھولیں اور اپنے ہی اندر جھانک کر دیکھیں۔ شاید اصل سکون اس اسکرین پر نہیں بلکہ اس دروازے کے اس پار ہے۔ تو آج کے اس روحانی اور فکری سفر پر ہمارا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے مطالعے تک کے لیے اپنا اور اپنے دل کے دروازوں کا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔